ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجلود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، گزشتہ درس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ابتدائی باتیں عرض کی تھیں، جس میں یہ کہ جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی۔ بہت سارے لوگ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ دار الندوہ میں کفار کی میٹنگ ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انہوں نے طے کیا کہ الیاذ باللہ آقا کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر سفر ہجرت کریں، اور ایسے ہی اللہ کے حکم سے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو تمام مشرکین مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کیں اور انہیں اپنی جگہ بستر پر لیٹنے کو حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ امانتیں سپرد کر کے تم مدینہ طیبہ آ جانا۔ اور روایات کے مطابق جبرائیل و میکائیل اس رات سیدنا علی پر پہرا دیتے رہے۔ یہ چند ابتدائی باتیں، پھر حضور کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں چلے جانا۔ یہاں پر آج کے موضوع میں کچھ واقعات اس طرز کے عرض کرنے ہیں جس کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ تم لوگ اس وقت یعنی مسلمان مغلوبیت کے عالم میں تھے، ابتدائی حالات تھے، رحمت کائنات کو حکم تھا، تمام مشرکین اور کفار آپ کے درپے تھے، اور آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو اب اس ہجرت میں سب سے بڑی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور وہ کیا مدد ہے؟ اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے لشکر سے مدد کہ جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس میں اللہ کی مدد کے چند مناظر آج کی اس مختصر سی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خود سیدنا صدیق اکبر خدا کی اس مدد کا خوبصورت منظر بنے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے رحمت کائنات کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، غار میں تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، اندر اس کے جتنی بل اور سوراخ تھے کہیں اپنے کپڑے پھاڑ کر دیے اور کہیں اپنا پاؤں رکھ دیا، کالے موذی کے ڈس برداشت کیے۔ 3 دن رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا اور آپ کا خیال کیا، حفاظت کی۔ اب اللہ کی طرف سے اس میں جو چند غیبی مددیں ہوئیں اس سفر کے دوران، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم سے وہاں مکڑی نے جالا تنا، اور وہ یوں لگتا تھا بڑے عرصے کا پرانا جالا ہے۔ اب اس وجہ سے جو بھی کافر وہاں آتا دیکھ کے چلا جاتا کہ اگر کوئی اندر جاتا تو کم از کم اس جالے کو تو ٹوٹنا ہونا چاہیے تھا۔ کبوترے کے انڈے پڑے ہوئے ہیں، یوں لگتا تھا کہ یہ جو پڑے ہیں کوئی اندر جائے گا تو کم از کم یہ تو ہٹیں گے یا ٹوٹیں گے اور گویا ضائع ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی تو بہت پرانے پڑے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہاں اللہ کے امر سے ایک درخت اگایا، اور وہ ایسا لگتا تھا کہ جو بڑے عرصے کا پرانا ہے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد غار کے اندر ہوئی
کہ جس وقت مشرکین اور کفار وہاں کھڑے تھے اور غار کا منظر یہ ہے کہ اوپر جا کر یوں نیچے اترنا پڑتا ہے کہ جو غار کے اندر ہو اس سے باہر والے کے پاؤں تو نظر آتے ہیں، وہ کافر خود پورا وجود نہیں نظر آتا۔ اور جب ان کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے محبوب یہ کافر آئے کھڑے ہیں، جس پر قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے محبوب نے فرمایا یا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی کو محبوب کہہ رہے تھے، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت قرآن کی اس نص قطعی لصاحب ہی سے ثابت ہے۔ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن کے نص قطعی کا انکار کرنے والا ہے، اور جو قرآن کے نص قطعی کا انکار کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور فرما رہے ہیں لا تحزن، میرے حوالے سے گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، یعنی جتنی معیت میرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ اس آیت پر میں اگلے درس میں تفصیل سے بات کروں گا، اب یہاں صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کے مناظر کیا کیا تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب سانپ نے ڈسا اور وہ زہر بن جو ہے وہ آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکا تو رحمت کائنات کے رخ انور پہ وہ آنسو پڑے، حضور کی آنکھ کھلی، بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، اگر سانپ نے ڈسا ہے تو تریاق بھی تمہارے پاس ہے۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، آپ نے اپنے لعاب دہن کو وہاں پر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تریاق کا کام دیا اور شفا عطا فرمائی۔ پھر آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جب آدمی زہر یا کسی ایسی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو تو پیاس خوب لگتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس بڑی لگی اور ہونٹ مبارک خشک ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جبریل ابھی آئے ہیں اور یہ اس کونے میں یعنی غار کے ایک کونے میں ایک پیالہ رکھ گئے ہیں اور اس میں پانی رکھا ہے جو ابھی جنت سے لے کے آئے ہیں اور رکھ کے گئے ہیں، اس پانی کو پیو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ بھی اللہ کی غیبی مدد ہو رہی ہے، یعنی اس سفر ہجرت میں یہ وہ ہے کہ ایسا لشکر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا جس کو ہم دیکھ نہیں رہے۔ وہ پانی رکھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے میں نے اٹھا کر پیا پیالہ، اتنا ٹھنڈا، اتنا اچھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا خوشبودار کہ میں نے زندگی میں ایسا پانی نہ پیا۔ تو فرمایا یہ جبریل جنت سے تمہارے لیے لے کے آئے۔ اس کو سیرت حلبیہ نے نقل کیا ہے۔ ایسے ہی سیرت حلبیہ نے ایک اور واقعہ بھی اس پر نقل کیا ہے، وہ اس سے بھی بالکل عجیب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت یہ دشمن آ گئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ اندر آئے تو ہم ادھر نکل جائیں گے۔ حالانکہ دوسری طرف کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اچانک ابو بکر کہتے میں نے دیکھا تو ایسے ہے جیسے غار پھٹی ہو اور سامنے سمندر کی لہریں ہیں اور ایک آدمی کشتی لے کر اس کنارے پہ کھڑے ہیں، گویا وہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد کا ایک منظر تھا جو ابو بکر صدیق کو تسلی دی جا رہی تھی۔ اس میں صدیق اکبر کا پورا خاندان کمال خدمت کے لیے وقف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کھانا لے کے آتی تھی، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں وہ وہاں اپنا حالات کا جائزہ لے کر آیا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ بکری چرانے کے لیے آتے تھے تاکہ وہ نشانات پاؤں کے مٹ جائیں۔ یہ پورا خاندان صدیق ہے جو اللہ کے نبی کی وفاداری میں لگا ہوا ہے، اور یہ 3 دن صدیق نے وہ گزارے کہ جو کائنات میں یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ اکیلا حضور کے رخ انور کو تنہا کسی نے بیٹھ کر دیکھا ہو، کہ جو ابو بکر کہا کرتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث، النظر الی وجہ رسول اللہ، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ میری آنکھ ہو اور پیغمبر کا دیدار کروں۔ یوں تو دنیا میں سب دیکھ رہے تھے، لیکن ایک غار تھی جہاں صدیق نے ہی محبوب کو دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ ابو بکر صدیق کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اب جب 3 دن گزرنے کے بعد یہ قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو راستے میں بھی مدینہ طیبہ پہنچنے تک کچھ واقعات ایسے پیش آئے جو اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نکلے. آپ نے عبداللہ بن عریقت نامی ایک آدمی کو کرائے پر لیا تھا کہ یہ ایسے راستے سے ہمیں لے جائے جو مدینہ طیبہ کا عام راستہ نہ ہو بلکہ ایک علیحدہ خاص خفیہ راستہ ہو، اس کو طریق ہجرت کہا جاتا ہے. یہ آج کل جو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی شاہراہ بنی ہوئی ہے اور وہاں پر جو سڑک ہے جس راستے سے مکہ اور مدینہ کی سواریاں چلتی ہیں، یہ وہی طریق ہجرت ہے. اسی راستے سے وہ لے کر گیا تھا، ورنہ پہلے جانے کا اور راستہ تھا جس سے لوگ جایا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عریقت کو کرائے پر لیا تھا، لیکن یہ شخص غیر مسلم تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. دشمن راستے میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق کو کے حوالے سے. اب آنے والے جاننے والے نہیں جانتے تھے کہ ابو بکر کون ہے، حضور کون ہے. تو چونکہ آقا آگے بیٹھے تھے، ابو بکر پیچھے بیٹھے تھے دوسری اونٹنی پر. اسی طریقے سے حضرت وہ عبداللہ بن عریقت جو خادم تھے، اور ایسے حضرت ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہرہ ساتھ تھا جو خدمت کے حوالے سے تھا. یہ دو آدمی تھے. تو ایک پر رحمت کائنات، یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عبداللہ بن عریقت نال تھا، ساتھ تھا، تو وہ راستہ بتا رہا تھا. تو دشمن پیچھے سے آئے اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر کے کندھے کو پکڑ کر کہا، یہ شخص تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک عجیب جملہ کہا جس میں صداقت کے بھی کمال ہے اور استعارہ بھی کمال ہے. فرمایا رجل یہدینی الی السبیل، ایسا آدمی ہے، حاضر رجل، یہ وہ شخص ہے جو یہدینی مجھے راستہ دکھاتا ہے، السبیل سیدھا راستے کی ہدایت بتا رہا ہے، میں اس راستے پر چل رہا ہوں. یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے کرائے پہ آدمی لیا ہے، یہ راستہ بتا رہا ہے. ابو بکر کا کہنا یہ تھا کہ یہ حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، میرے محبوب وہ ہیں جو مجھے ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں اور جنت کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سراقہ بن مالک، جس وقت قریش مکہ نے باہمی فیصلہ کیا اور صبح ان کو پتہ چلا کہ حضور تو رات چلے گئے، اب ان نے اعلان کیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اطلاع دے یا حضور کو الیاذ باللہ زندہ پکڑ کے لائے یا شہید کر کے لائے، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. اس انعام کی لالچ میں کتنے لوگ نکلے تھے، کتنے لوگوں نے یہ کوشش کی تھی، بہت سارے لوگ نکلے. ان میں سے ایک سراقہ بن مالک بھی تھا. یہ ویسے غریب خاندان کا تھا لیکن بڑا حوصلے والا، بہادر، جرأت مند اور بڑا گھوڑے سوار تھا. یہ گھوڑے پہ بیٹھا دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے اس نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک ساتھ ہیں اور وہ سفر میں ہیں. تو یہ جب قریب پہنچا تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ قد ادرک سراقہ، سراقہ آ گیا ہے، اس نے ہمیں پا لیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے نظر نبوت ڈالی. آقا کی نگاہ کی تاثیر کیا تھی؟ نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. اب نبی کی نگاہ کی تاثیر تھی، آپ نے نظر ڈالی. سراقہ کا گھوڑا گرا، زمین پھٹی اور گھٹنوں سے نیچے تک زمین میں دھنس گیا. سراقہ وہاں سے اچھل کے نیچے جا پڑا اور اس کی کیفیت عجیب ہو گئی. اس نے اللہ کے نبی سے معافی مانگی اور کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے اس راز کو ظاہر نہیں کروں گا، آپ میرے حال پر رحم فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا. وہ گھوڑا اٹھا، پھر اس کی نیت میں کہتے ہیں فطور آیا. دوسری مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ بعض روایات میں ایک دفعہ کا ذکر ہے. القصہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو عجیب جملہ فرمایا، سراقہ تو ہمارے قتل کے در پہ ہے، ہمارے قتل کے انعام لینا چاہتا ہے. میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تجھے اپنی محبوب امت کا ایک عظیم فرد دیکھ رہا ہوں. تو حضرت سراقہ بن مالک کے دل میں حضور کی نبوت کا رعب اور وہ دبدبا اور غلبہ اتنا آیا کہ سہم گئے اور معافی مانگی، وہاں سے واپس لوٹے. مشرکین مکہ نے جب پوچھا کہ ادھر تم گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو کہتے سراقہ نے ایسا زمانہ جملہ کہا جس کو وہ کافر نہ سمجھ سکے اور ابو جہل بھی نہ سمجھ سکا. اس نے کہا ادھر نہ جاؤ، میں ادھر محمد کو دیکھ آیا ہوں. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ آیا ہوں، تم نہ جاؤ. تو کافر یہ سمجھے کہ ادھر ہوتا تو یہ لے آتا، پکڑ لاتا.
सुराका झूठ नहीं बोलना चाहता था कि चेहरे नबूवत देख चुका था। उसने कहा मैं देख आया हूं, यानी उसने तो देखा था लेकिन वो न समझ पाए कि ये कहना क्या चाहता है। आखिर वो वक्त आया कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहद खिलाफत में जब किसरा फतह हुआ और मालिक गनीमत आया और उसके कंगन सबसे ऊपर रखे थे, हजरत सुराका बिन मालिक भी वहां बैठे थे और मदीना तैयबा में मालिक गनीमत तकसीम हो रहा था। हजरत उमर सबको माल दे रहे थे और ये वहां बैठा देख रहे थे और कहते हैं मेरे दिल में हुजूर की वो बिशारत और ख्वाब वाली वो कैफियत, बल्कि उस मौके पर इन्होंने एक तहरीर भी हुजूर से लिखवाई जो मैं अपने पास रखूंगा, और हज़रत अबू बकर ने वो लिख कर दी जिसमें हज़रत सुराका को इस्लाम की बिशारत और उसकी माफ़ी का माफ़ीनामा था कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। सुराका कहते हैं मैं खुश होकर देख रहा हूँ कि ये तकसीम हो रहा है। महबूब ने तो मुझे ये कहा था, अब उमर ये कंगन देते हैं कि नहीं। तकसीम करते करते सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने सुराका बिन मालिक को देखा और बुलाकर कहा इधर आओ, अहले अरब तुम्हें सबसे ज्यादा गरीब जानते थे और तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता था। आओ मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन डालता हूँ, सोने के बने हुए हैं। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, लेकिन उस वक्त इस्लाम का रोब और दबदबा दिखाने के लिए चंद लम्हों के लिए यह काम हुआ कि तू पहन ताकि पता चले कि वहां के बादशाह के कंगन मोहम्मद की उम्मत के गरीब के हाथों में है। और ये हुजूर की वो दरअसल बिशारत पूरी हुई जो रहमत कायनात ने सुराका बिन मालिक को उस वक्त अता फरमाई थी। दूसरा एक वाकया पेश आया, वो भी इससे हर वाकया हिजरत का अल्लाह की मदद का नज़ारा है और एक से बढ़कर एक है। रास्ते में एक जगह आई कदीद उसका नाम है, उसके करीब एक झोंपड़ी थी, वहाँ एक खातून रहती थी, उम्मे माबद उसका नाम, इस नाम से उसे जाना जाता था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं और आका एक दरख्त के नीचे जाके बैठे और उस दरख्त को देखकर वो औरत भी आई, और या ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने फरमाया कि प्यास की शिद्दत है, यहाँ से पता चेक करो अगर इस घर से कोई पानी मिल जाए या ये है कि कोई दूध मिल जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ ले गए, जाके पूछा, माई ने कहा तुम कौन हो और ये साथ कौन हैं? उन्होंने कहा ये मेरे सरदार हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, ये तशरीफ़ लाए हैं। चनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अम्मा तेरे पास कोई खाने पीने की चीज़? उसने कहा कहत साली है, हम खुद परेशान हैं, हमारी बकरी हैं, मेरा शौहर चराने के लिए जाता है, ये एक बकरी खड़ी है जो चल फिर नहीं सकती, इसके लिए वो शाम को घास थोड़ी सी ले आता है, यही है, और ये इतनी बांझ है कि ये दूध भी नहीं देती। तो कहा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने मालिक को ये बात बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए, आका ने उस बकरी पे हाथ फेरा, बकरी तंदुरुस्त और तवाना और सेहतमंद हो गई, उसके थन दूध से भर गए। और सैयदा उम्मे माबद को फरमाया कि अब बर्तन ले आओ। बीबी बर्तन लाती थी, हुजूर उसका दूध निकाल निकाल के दे रहे थे। फिर हुजूर ने उनको पिलाया, उम्मे माबद को, उसके बच्चों को पिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया और फरमाया साकी हमेशा आखिर में पीता है। और अबू बकर सिद्दीक के जुमले इस पर किताबों में बड़े अजीब हैं कि फशरिबा रसूलुल्लाह हत्ता रज़ीतु, दूध आका पी रहे थे और आपने इतना दूध पिया कि मेरा जी ठंडा हो गया, मैं खुश हो गया कि हुजूर सैर हो गए हैं। तो वो उम्मे माबद वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए, अगले मंजिल पर गए। ये अबू माबद इस उम्मे माबद का शौहर शाम को जब आया तो घर की फिजा बदली हुई देखी, माहौल अजीब देखा, अनवारात और असर के तजलियात के असरात देखे। पूछा ये क्या नज़ारा हुआ है, कोई आया था? उसने कहा इस तरह से दो आदमी आए थे, इस तरीके से मुसाफिर थे, सफ़र कर रहे थे, उस दरख्त के नीचे बैठे थे और मैंने उनके साथ ये खिदमत की है और ये बकरी सेहतमंद हो गई है, ये दूध है। उसने कहा हो, इनके इंतजार में तो हमने यही खैमा डाला था कि हमारे आसमानी किताबों का जो मैंने मुताला किया उसमें है कि शबे सफर हिजरत में अल्लाह के नबी इस दरख्त के नीचे बैठेंगे और मैं उनके लिए तो यहाँ आके खैमा डाला था कि हम उनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करें। चलो मेज़बानी तो नसीब हो गई, मैं तो दीदार न कर सका। चनाचे उसने अपना खैमा उखाड़ लिया। जनाब अबू माबद और उम्मे माबद ये फिर मदीना तैयबा आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक और वाकया फिर पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफर में आगे जा रहे हैं। हजरत सैयदना जुबैर इब्न अल-अवाम
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، یہ تجارتی قافلے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں حضور کو ملے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، میں اور ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تم اپنا سامان مدینے چھوڑو، مکے پہنچاؤ اور اپنی تجارت سے فارغ ہو کر تم بھی وہاں سے ہجرت کر کے واپس آ جانا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت سیدنا زبیر نے کہا اللہ کے محبوب میں بھی آ جاؤں گا۔ مدینے کے قریب پہنچنے والے تھے تو ایک اور نظارہ پیش آیا۔ حضرت بریدہ اسلمی، نام ان کا بریدہ ہے اور بنو اسلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے۔ ان کے ذہن میں بھی وہ خاکہ تھا کہ مکے سے افواہ اڑی ہوئی تھی کہ محمد کریم نکلے ہوئے ہیں، جو ان کو تلاش کرے اس کو انعام ملے گا۔ ان کے ذہن میں وہی خاکہ، وہی سوچ آئی۔ جو ہی حضور کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہی نگاہ نبوت کی تاثیر دیکھیے، یہ اللہ کی غیبی مدد دیکھیے۔ کہا مجھے بریدہ میرا نام ہے۔ فرمایا تو برد سے ہے، اس کے معنی ٹھنڈے ہونے کے ہیں، تمہارے اندر ٹھنڈک پیدا کرنی چاہیے، یہ تم اتنے جذبات اور غصے میں کیوں ہو؟ تو وہ ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی بنی اسلم سے۔ فرمایا اسلم اسلام سے ہے، تسلیم کرنے کے معنی میں ہے، فرما برداری کے معنی میں ہے، تمہیں تو میرا اسلام قبول کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ تمام واقعات ہیں جو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت میں غیبی مدد کے اسباب بنے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر آپ جا کر ٹھہرے۔ اب بھی وہ جگہ موجود ہے جس جگہ آپ نے قیام فرمایا اور ٹھہرے۔ اس جگہ پر جب لوگ آتے تھے، نبی اور صدیق دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے نبوت کے محبت، صحبت اور آپ کی سنگت اور تعلق کے اثرات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی اس معیت میں صدیق پر نبوت کا رنگ اتنا چڑھ گیا تھا جیسے بعض دفعہ دو دوست کٹھے رہتے ہوں اور ان میں محبتیں کمال درجے کی ہوں تو ایک دوسرے کے تعلق میں ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ وہ یار ایسی شباہت بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسے اس کے دوست کی ہو، ویسی پگڑی پہنے گا جیسے اس کے دوست کی ہو، ویسا کرتا پہنے گا جیسے اس کے دوست کا ہو، ویسے چال ڈھال انداز رکھے گا جیسے اس کے دوست کا ہو، ویسے لباس پہنے گا جیسے اس کے دوست کا ہو۔ تو یوں کہیے کہ صدیق نبوت کے رنگ میں اتنے رنگے گئے تھے، اداؤں میں، وفاؤں میں، محبتوں میں، لباس میں، آپ شباہت میں، قد کاٹ میں، ہر چیز میں گویا نبوت کا پرتو تھا صدیق پر۔ اس لیے کسی نے وہ فارسی میں ایک شعر کہا تھا کہ صدیق ذل عکس محمد است کہ صدیق نبوت کے کمالات کا عکس کامل ہیں۔ تو حضور کا عکس صدیق پر ایسا پڑا کہ آپ قبا کے مقام پر جب تشریف فرماتے تو کچھ لوگ جب آئے مدینہ طیبہ سے حضور کے استقبال کے لیے اور زیارت اور ملنے کے لیے تو وہاں پر آتے ہوئے بعض دفعہ پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کی زیارت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ عقل اور اخلاق اور قیاس کا تقاضا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پہلے آقا کی خدمت میں پھر ابو بکر صدیق سے مصافحہ۔ تو حضرت ابو بکر بھانپ گئے کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی کون سے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر یوں لے کر رحمت کائنات تشریف فرما تھے اور اوپر چادر لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں یہ آقا ہیں اور جو اوپر چادر تان کے کھڑا ہے یہ حضور کا غلام ہے، یہ نوکر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خدمت سر انجام دی اور پھر وہاں قبا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے انتظار میں کئی دن آپ نے وہاں قیام فرمایا اور وہاں ایک صحابی تھے سیدنا کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر آپ کا قیام ہوا اور یہاں پر اس قبا کے مقام پر وہ آپ کے میزبان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چل رہے تھے تو چلنے میں جیسے دو دوست ہوتے ہیں تو برابر ہو کے چلتے ہیں،
تو یوں کٹھے چل رہے تھے تو حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو الدرداء تم ایسا نہیں کرتے کہ ابو بکر سے کچھ قدم پیچھے رہو، ابو بکر کا احترام میری وجہ سے کرو کہ صدیق مجھ سے محبت کرتا ہے، صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، صدیق کی جان نے مجھے نفع دیا ہے، صدیق کے گھرانے نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت پر ابو بکر کی محبت لازم ہے، اور ایک روایت میں ہے حب ابو بکر و عمر من الایمان و بغضہما کفر، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے مخالفت اور ان کی دشمنی یہ کفر کی علامت ہے۔ اس لیے ہم یہ مختصراً میں نے سفر ہجرت بیان کیا اور اس کے کچھ اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے کچھ مناظر پیش کیے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف قباء سے روانہ ہوئے۔ یہ پھر ایک علیحدہ منظر ہے، اس پر پھر کسی دوسرے درس میں گفتگو کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رحمت کائنات نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت میں صدیق اکبر کو ہی صرف اپنا ساتھی بنایا۔ یوں اگر صدیق کی زندگی پر غور کیا جائے تو کلمہ پڑھنے سے لے کر حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر موڑ پر امت کے تمام معاملات میں اگر اولیت کسی کو دی ہے، اول کسی کام کے لیے انتخاب کیا ہے اور اپنی معیت اور سنگت اور ساتھی بننے کے لیے کسی کو چنا ہے، تو وہ رحمت کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد اور ان کی گنتی کے تین طرق ہیں، تین طریقے ہیں، تین ذریعے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حروف ہجا سے ان کے اسماء گرامی گنے جائیں، تو اس میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے، اور الف میں پہلا نام ابو بکر کا آتا ہے جس نے پہلے اسلام اسلام قبول کیا۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اسماء گرامی خدمات کے حوالے سے چنے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین کے لیے خدمت کس نے پیش کی ہے، مال کس نے پیش کیا ہے، جان کس نے پیش کی ہے، اپنا خاندان کس نے پیش کیا ہے، اپنے آپ کو کس نے پیش کیا ہے۔ تو تمام صحابہ کے خدمات اپنی اپنی جگہ سب کو ہم سراہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی ابو بکر صدیق کی مثال، اس کا ثانی اور اس کا ہمسر اللہ کی زمین پر اور کوئی نہیں، یہ ابو بکر اپنی مثال آپ ہی تھے۔ تیسری حیثیت یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس حوالے سے گنا جائے کہ حضور کی نبوت کی تائید و توثیق میں سب سے پہلے کون ہیں، اس پر اگرچہ ایک بحث ہے کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، بچوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، عورتوں میں اماں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ اسی طریقے سے آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، لیکن یہاں جو اہم بات ہے وہ ہے تائید و توثیق نبوت کی، تصدیق رسالت کی۔ بیوی خدیجہ نے تصدیق کی، لیکن وہ بیوی کی تصدیق شوہر کے حق میں دنیا کی عدالتوں میں یوں قبول نہیں ہوتی۔ یہ رشتہ اس طرز کا ہے کہ بیوی شوہر کا اتباع نہ کرے تو کس کی کرے، اس کا کہا نہ مانے تو کس کا مانے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب ایک تو کم عمر تھے کہ شرعاً وہ بالغ نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پھر رشتہ اتنا قریب کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا بھی تھا، اپنا بیٹا بھی بنایا تھا، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کے ہاں یا بنو قریش اور دیگر قبائل میں ان کی تصدیق اس حوالے سے اس درجے کی نہیں، اس لیے کہ کم عمر بچے تھے، بچوں کی گواہی لوگ قبول نہیں کرتے۔ یہ کمال بھی صدیق اکبر کو نصیب ہوا، عادات کے لحاظ سے بھی، خدمات کے لحاظ سے بھی، اور تیسرا تصدیق نبوت کے لحاظ سے بھی کہ سب سے پہلے مصدق، سب سے پہلی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے تائید کرنے والے، جس کو قرآن نے بھی صدیق کہا ہے، نبی کی زبان نے بھی صدیق کہا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سفر ہجرت کے رفیق بھی یہی بنے۔ اور اگر یہ ایک بات کہنے کی سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ سفر زندگی کے اللہ کے نبی کا آخری سفر ہوتا تو ان تمام معاملات کی آگاہی اور واقفیت
اور ان کے علوم سے واقف و آگاہ سوائے صدیق کے اور کوئی نہ ہوتا، ابو بکر کی بات پر ہی اعتماد کرنا پڑتا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اور اس میں صدیق کے گھرانے کی خدمتیں، اس پر انشاءاللہ جو قرآنی آیات میں اسرار و رموز ہیں، میں انشاءاللہ ایک اور درس میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، خاندان نبوت، ازواج رسول سب کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبتیں نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کا ادب و احترام نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔